السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، جس میں ہم سورہ بقرہ کی 45-44 آیات لفظی و با محاورہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 45 اور 46 لفظی و با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ کچھ عقائد کی بھی باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر سبق شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر باری نہیں۔ اور استعینوا مدد لو بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، اور انہا بے شک یہ لکبیرۃ ضرور باری ہے، الا مگر اعلیٰ پر، الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر باری نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین جو یظنون یقین کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اور انہم بے شک وہ الیہ اسی کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یہ دو آیات ہم نے لفظی اور با محاورہ ترجمے سے پڑھ لی ہیں۔ اب ان کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ان دو آیات کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے وہ بیان کریں گے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو اپنے پرانے دین چھوڑنے اور نئے دین یعنی دین اسلام اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، نیز نماز مع جماعت ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایات کی گئیں، اور یہ کام ان پر بہت شاق اور بھاری تھے۔ لہٰذا اب اس آیت میں وہ ترکیب بتائی گئی جس سے ان کی مشکل آسان ہو جائے، جیسے طبیب بیمار کو بدمزہ دوا دیتا ہے، کڑوی دوا دیتا ہے، اور ہدایت کرتا ہے کہ اس میں شکر ملا کر پینا، تاکہ وہ دوا پی لے، اسے مشکل بھی پیش نہ آئے، آسانی سے پی بھی لے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو علاج بتایا گیا تھا، اور اب وہ ترکیب بتائی جس سے وہ علاج آسان ہو۔ قابل ڈاکٹر جب کسی کمزور بیمار کا آپریشن کرتا ہے تو اس کو کلوروفارم یا بے ہوشی کی دوا سونگا دیتا ہے تاکہ اسے محسوس نہ ہو۔ رب نے بھی ان کمزوروں کو صبر و نماز کے لیے یہ بے ہوشی کی دوا کی طرح کلوروفارم تجویز فرمایا، اور یہ کلوروفارم کیا ہے؟ نماز اور صبر، جس سے ان کو اعمال کی مشقت محسوس نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں مختلف تفاسیر کی طرف کہ یہاں پہ علماء نے ان کے کیا معنی بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ضیاء القرآن کی طرف چلتے ہیں، یا سب سے پہلے ہم تفسیر مظہری جو علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی،
ان کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے خوشی اور کامیابی کے منتظر رہنے کے ساتھ صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جزا فضا سے نفس کو روکنا، کیونکہ آہو فغاں تقدیر میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ رونے سے، جزا فضا کرنے سے، آہو فغاں کرنے سے جو تقدیر ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بجائے رونے کے صبر کریں، رب کی رضا میں راضی رہیں۔ اور نفس کو گناہوں سے روکنا اور طاعات پر نفس کو پابند کرنا بھی صبر کے معنی میں شامل ہے۔ اور جو بھی مصیبت ہم پہ آتی ہے تو وہ کس وجہ سے آتی ہے اللہ نے بتا دی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچتی ہے۔ تو پتہ چلا اگر ہم اپنے آپ کو برے اعمال سے دور رکھیں گے تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور ہم امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کو بھی شہر الصبر کہا جاتا ہے۔ اور روزہ دنیا سے بے رغبتی دلاتا ہے اور نماز آخرت کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس وجہ سے صبر و نماز کا حکم دیا گیا کہ صبر کے ذریعے یعنی صبر کرتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل کو آخرت کی طرف راغب کرو۔ یہاں پہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ اب یہاں ہم چلتے ہیں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے ان اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے، اور یک لخت ان کا ان عادتوں سے دستبردار ہو جانا، ان عادتوں کو چھوڑ دینا بہت مشکل تھا۔ اس لیے اب انہیں ان پستیوں سے نکل آنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، یعنی تم صبر اور نماز سے ان خامیوں کا علاج کر سکتے ہو، لہٰذا ان پستیوں سے نکلنے کے لیے تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اور ان پستیوں سے نکل جاؤ۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ صبر کا لغوی معنی روکنا اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انبدات ہے یا انضباط ہے کہ جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ عبدیت یعنی اپنا بندہ ہونے کا رشتہ اپنے رب حقیقی سے پختہ کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ روک نہیں سکتی۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مشکل کام آ پڑتا تو فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے تو اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھے اور اس کے بعد ان الفاظ سے دعا مانگے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، لہٰذا وہ دعا بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتہا
یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما دیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا ہی بردبار اور کرم فرمانے والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کو واجب کر دینے والے اسباب کا واسطہ دے کر، اور تیری مغفرت کو پختہ کر دینے والی حسلتوں کا واسطہ دے کر، اور ہر نیکی کی نعمت کا اور ہر گناہ سے حفاظت کا اور ہر نافرمانی سے سلامتی کا میں تجھ سے واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے ہر گناہ کو بخش دے، میری ہر فکر و پریشانی کو دور فرما دے، میری ہر حاجت جو تیری رضا کے مطابق ہو اس کو پورا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، یعنی رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، میری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لے۔ اب یہاں پہ چند اور چیزیں بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو حکم ہے اس کے اوپر صبر کرتے رہو اور عمل کرتے رہو، اور کتاب اللہ میں مخالفت سے رکے رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، یعنی اور صبر اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے صبر اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ اطاعت چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت پر رکے رہنے سے صبر اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مخالفت سے جو رکے ہوئے ہو تو وہ رکنا دور کر دو اور اس کی مخالفت شروع کر دو۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اذیتوں پر صبر کرنا، طاعات پر صبر کرنا، یہ نفس کے جہاد سے ہے اور نفس کی خواہشات کو ختم کرنے اور لالچ سے اسے روکنے کے باب سے ہے، اور یہ انبیاء کرام اور صالحین کے اخلاق میں سے ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، صبر کا ایمان سے اس طرح کا تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے ہے، یعنی جس طرح جسم میں سر نہ ہو تو جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر ایمان میں صبر نہ ہو تو ایمان نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان کے دائرے میں جب داخل ہو چکے ہیں تو صبر کا دامن بھی ہم ہر حالت میں نہ چھوڑیں۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ صبر کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا کا ذکر فرمایا اور اعمال کے لیے جزا کی ایک حد مقرر فرمائی ہے۔ مثلا کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 160۔ جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے 10 ہوں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی جزا وہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ، یعنی جو ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال دانے کی طرح ہے۔ دانے کو زمین میں بویا جائے تو اس سے وہ سٹا نکلتا ہے، اس سے کبھی 70 دانے ہوتے ہیں اور کبھی ایک اس کومپل پہ جو ہے وہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی نیکی 10 کے برابر یا 7 کے برابر یا جو ہے وہ 100 کے برابر ہوتی ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 700 گنا تک بھی بڑھا دی جاتی ہے بعض دفعہ۔ اور صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے بنایا گیا ہے، یعنی باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل کرو گے اس کا اتنا ثواب ہے، یہ عمل کرو گے اس کا اتنا ثواب ہے، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اجر یا جس کا ثواب اللہ نے نہیں بتایا کہ کتنا ہے، بلکہ فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اب کون حساب لگائے جب اللہ نے فرما دیا کہ ان کا اجر بے حساب ان کو دیا جائے گا، اور کہیں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص ان مظالم پر صبر کرے
اور طاقت کے باوجود معاف کرے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ صبر کرنا یہ بھی انسان کے لیے بڑے فوائد میں سے ہے کہ انسان بڑی بڑی جو ہے وہ ثوابوں کو پا لیتا ہے، بلکہ اس ثواب کو پا لیتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ اب اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو ہمیں ایک اور چیز عقیدے کی ملتی ہے، وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ سے صبر اور نماز کے وسیلے سے مدد مانگو۔ یہ نماز بڑی باری لگتی ہے لیکن جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے باری نہیں ہے۔ ہر حال میں صبر اختیار کرو۔ روزہ بھی صبر ہے، اس لیے رمضان شریف کو شہر الصبر کہا گیا۔ اور روزہ رکھو، اگر تکلیف آ جائے تو برداشت کرو۔ ایک تو صبر کے ذریعے مدد چاہو، دوسرا نماز کے ذریعے مدد چاہو، مدد مانگو۔ مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن تمہاری مصیبتیں ٹلنے کا گر بتا رہا ہے۔ وہ گر کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ نماز بھی مخلوق ہے، صبر بھی مخلوق ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ تو پتہ چلا کہ اعمال بھی اور تمام دنیا اور دنیا کے جو سردار نبی کریم رؤوف الرحیم ہیں وہ بھی مخلوق ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کے وسیلے سے استعانت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی صبر اور نماز کے وسیلے سے استعانت کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو جب چھوٹی مخلوق کے وسیلے سے استعانت جائز ہے تو پھر عظمت والی مخلوق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے استعانت ناجائز کیوں ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمیں نماز اور صبر کی مقبولیت کا یقینی علم نہیں، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز اور صبر کو قبول فرماتا ہے یا نہیں، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت یقینی ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو جن کی مقبولیت یقینی نہیں ان کے وسیلے سے استعانت جائز ہے، تو جن کی مقبولیت میں ذرا برابر شک نہیں ہے ان کے وسیلے سے استعانت منع کیوں ہے؟ تو یہاں پہ یہ ایک عقیدے کی بات بھی کھل جاتی ہے کہ استعانت بالغیر یہ جائز ہے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اگر غور و فکر کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یظنون، یہ ظن کا لفظ ازداد میں سے ہے، یعنی شک اور یقین دونوں کے درمیان یہ مشترک ہے، کبھی یقین کا معنی بھی دیتا ہے اور کبھی شک کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی ظن بمعنی یقین بھی استعمال ہوتا ہے اور ظن بمعنی شک بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ظن کا لفظ کا ذکر کرنا اور علم و یقین کے الفاظ کا ذکر نہ کرنا یہ شعور دیتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ کے جزا عطا کرنے کا غالب گمان ہوگا تو وہ عقل سلیم اطاعت پر صبر کو اس کے لیے آسان بنا دے گا اور نقصان کے خوف سے اسے معصیت سے روک لے گا۔ اب جیسا کہ ایک شخص کو اگر غالب گمان ہو کہ پیالے کے اندر زہریلا پانی ہے تو وہ پیاس کی مشقت برداشت کرے گا، صبر کرے گا اور پانی کا پیالہ استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس کا غالب گمان ہو کہ پیالے کا پانی شفا
اور قوت کا باعث ہے تو وہ اس کے کڑوے ہونے کے باوجود اس کو پیتا رہے گا۔ تو پس اس مثال سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اعمال کی جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے حصول اور عظیم اجر و حصول یا اجر کے وصول کے لیے مشقت کو کیسے حقیر سمجھ سکتا ہے، بلکہ وہ تو محبوب کے حکم کی پیروی اور محبوب کی ملاقات کی توقع میں لذت محسوس کرتے ہوئے مصائب پہ صبر کرے گا اور نماز کو ادا کرے گا۔ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو شخص کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو باہم ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا وہ آخرت میں شفاعت مصطفیٰ سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ دوسری بات یعنی آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس وجہ سے یہاں پہ لفظ ہوا انہم ملاقو ربہم، یعنی وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، تو ملاقات بغیر دیدار کے ممکن نہیں۔ اور نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کے دیدار اور رؤیت کے لیے بندہ مومن کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے بعد حصے میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو۔ تلاوت قرآن کے ساتھ یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر۔ تو پتہ چلا کہ یہ نماز ایسی چیز ہے جو بندے کو درجات کی بلندی عطا فرماتی ہے۔ اس وجہ سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے اور اللہ کا اسے قرب بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو آدمی جتنی زیادہ نماز پڑھتا ہے اسے اتنا ہی اللہ کے محبوب کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، یعنی رات کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میں نے آپ کو وضو کرایا، یعنی وضو کے لیے پانی بھر کے دیا، تو آپ نے مجھے فرمایا مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں جنت میں آپ کی سنگت و مرافقت کا آپ سے سوال کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا رفیق میں جنت میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ عرض کی حضور صرف یہی ایک خواہش ہے۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ اپنے نفس پر میری اعانت کرو، یعنی میری مدد کرو، نفس پہ قابو پا کر، یعنی گناہوں سے صبر کرتے ہوئے، اطاعت پہ صبر کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہ کر ان تمام چیزوں سے صبر کرتے ہوئے اپنے نفس کو بچاتے ہوئے دوسروں چیزوں سے میری مدد کرو تو تمہارا مقام میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اگر پیش نظر ہو تو ہر مشکل پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی اگر آدمی کا یہ نظریہ بن جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تو ہر مشکل پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مصیبت زدہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ سفر میں تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے یا کوئی اور شخص فوت ہو گیا ہے، تو آپ نے نماز پڑھی اور صبر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے یا اس طرح کی چیز آ جائے تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے یا جب ہم پر ایسا کڑا وقت ہو تو ہمیں چاہیے کہ صبر سے کام لیتے ہوئے نماز پڑھ کر اس کی بارگاہ میں دعا کر کر اس مشکل حالات سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں گے
تو وہ ضرور ہماری دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کی بلکہ ان 2 آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔